قانون ہر کسی کو ہر فون ٹیپنگ کی اجازت نہیں دیتا. فون ٹیپنگ کی اجازت صرف جج دے سکتا ہے یا کسی جج کو اس مقصد کے لیے نوٹیفائی کیا گیا ہے. جسٹس محمد علی مظہر کے فون ٹیپنگ کیس میں سوال. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا جج کی نامزدگی سے متعلق مجھے علم نہیں ہے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا معاملہ چیف جسٹس کے چیمبر سے شروع ہوا, چیف جسٹس کہاں جائے گا. فون ٹیپنگ کا قانون مبہم ہے. آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین بولے ہمیں رپورٹس یا قانون میں دلچسپی نہیں, نتائج چاہیے. عدالت نے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. انتخابی دھاندلی کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی درخواست کی سماعت. وکیل حامد خان کی استدعا پر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی. حامد خان نے کہا نوٹس نہیں ملا اس لیے تیاری نہیں کر سکا. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق 3 درخواستیں عدم پیروی پر خارج کر دی. پی ٹی آئی احتجاج سے متعلق عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو رپورٹ جمع کرانے کے لیے مزید وقت دے دیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے رپورٹ فائنل کریں تاکہ پتہ تو چلے کہ ہوا کیا ہے. عدالت کا سادہ سا آرڈر تھا امن و امان بحال رکھنا ہے, شہریوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. آپ نے معاملے کو اتنا پیچیدہ بنا دیا. سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی. ہمارے دوست 26 نومبر کو گرفتار کیے گئے, ان کو اب 9 مئی کے کیسوں میں ڈالا جا رہا ہے لاہور اور گجرانوالہ میں. پورے قانونی نظام کو, لا اینڈ آرڈر, کرمنل جسٹس سسٹم کو استعمال کیا جا رہا ہے سیاسی مقاصد کے لیے. پشاور ہائی کورٹ نے 8 مقدمات میں سلمان اکرم راجہ کو 1 ماہ کی حفاظتی ضمانت دے دی. عدالت کا سلمان اکرم راجہ کو درج مقدمات میں گرفتار نہ کرنے کا حکم. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں جن کارکنوں کو 26 نومبر کو گرفتار کیا انہیں 9 مئی کے مقدمات میں بھی نامزد کیا جا رہا ہے. قانونی نظام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ایف آئی اے سائبر کرائم کو سوشل میڈیا پر جرائم کے خلاف کارروائی کا اختیار مل گیا. وزارت آئی ٹی نے ایف آئی اے سائبر ونگ کے اختیارات کی بحالی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نیشنل سائبر کرائم اینڈ انویسٹیگیشن ایجنسی کے رولز منسوخ, اختیارات ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو منتقل کر دیے گئے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو باضابطہ چارج شیٹ کر دیا گیا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فیض حمید پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی, ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانے اور سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی چارجز شامل ہیں. 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں. ابھی بہت کچھ ہونا ہے. اب صرف دعا یہ ہے کہ سزائے موت نہ ہو, عمر قید سزا ہو. آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں, فیض صاحب کے لیے, خان صاحب کے لیے, کہ سزائے موت نہ ہو عمر قید ہو جائے؟ دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں, میں دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں. دعا کریں سزائے موت نہ ہو, عمر قید ہو جائے. بانی پی ٹی آئی کے خلاف فیض حمید شواہد اور گواہیاں دے چکے. سینیٹر فیصل وارڈا کی پروگرام 11th آور میں گفتگو, سوال کے جواب میں بولے میں فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی دونوں کی بات کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج اپنے فوجی کا ٹرائل کرے اور دوسرے کا نہ کرے. جنرل فیض حمید اور عمران خان کا آگے اکٹھے ٹرائل ہو سکتا ہے مئی 9 کے سلسلے میں؟ It is a possibility. You cannot rule it out. It is a possibility and a very clear possibility. فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی پر 9 مئی کا کیس ایک ساتھ چلے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو, کہا واضح امکان ہے دونوں کا ٹرائل ایک ساتھ ہوگا. فیض حمید پی ٹی آئی حکومت کے تمام معاملات میں کھل کر ملوث تھے. کوئی بھی کام ان 3 لوگوں یعنی بانی, باجوہ اور فیض حمید کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا. منسٹروں کی بھی کوئی حاضری نہیں ہے, افسوس کی بات ہے. آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹو رائٹ ٹو دا پرائم منسٹر کہ یہ اس طرح اجلاس نہیں چلے گا. قومی اسمبلی کا اجلاس, وزراء کی عدم موجودگی پر ڈپٹی اسپیکر کا اظہار برہمی. وزیر اعظم کو تحریری طور پر آگاہ کرنے کا فیصلہ. سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کے پھیلاؤ سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا جائے گا. قومی اقتصادی کونسل کی سالانہ رپورٹ بھی پیش کی جائے گی.
پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,11,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے $20 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ رقم لیسکو، میپکو اور سیپکو کے انفراسٹرکچر میں بہتری لانے پر خرچ کی جائے گی۔ منصوبے کے تحت 3,32,000 جدید میٹر لگائے جائیں گے۔ منصوبے سے ڈسکوز کو اصل وقت میں بجلی استعمال اور گرڈ کی کارکردگی کا ڈیٹا میسر ہوگا۔ مسلح فورسز نے دمشق میں صدارتی محل سے بشار الاسد کی تمام چیزیں ہٹا دیں۔ محمد البشیر 1 مارچ تک شام کے عبوری وزیر اعظم بن گئے۔ جنگ سے تباہ شدہ ملک کو مل کر بحرانوں سے نکالنے کا عزم، کہا انتظامی امور چلانے کے لیے پرانی حکومت کے اراکین کی ضرورت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا شام میں سیاسی عمل کی منتقلی کی حمایت کرتے ہیں، چاہتے ہیں شام دوبارہ دہشت گردوں کی آماج کا نہ بنے۔ شام میں موجود کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیار محفوظ یا تلف کیے جائیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈھٹائی، کہا شام کے نئے حکمرانوں کو ایران سے دوستی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیل کے شام پر مسلسل حملے، گزشتہ روز بندرگاہوں کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فورسز نے 2 روز میں شام پر 480 حملے کیے۔ اسرائیلی فورسز نے شام میں زمینی کارروائی کا دائرہ کار بھی بڑھا دیا۔ اسرائیلی فوج کا گولان کی پہاڑیوں میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی بنائے گئے بفر زون پر قبضہ۔ قطر کے دفتر خارجہ نے کہا صورتحال ناقابل قبول ہے، اسرائیل حالات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے قبضے کی مذمت کر دی۔ شام میں پھنسے 350 پاکستانی لبنان پہنچ گئے، 245 زائرین بھی شامل۔ لبنان میں پاکستانی سفارت خانے کے DHM نواب عادل نے لبنان پہنچنے پر پاکستانیوں کا استقبال کیا۔ پاکستانیوں کو لبنان سے پاکستان پہنچایا جائے گا۔ پاکستان اور چین کی آرمی کے درمیان مشترکہ جنگی مشقیں اختتام کو پہنچ گئیں۔ واریر 8 مشقیں 19 نومبر سے شروع ہوئی تھیں، جس میں پاکستان اور چین کے دستوں نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تجربات سے استفادہ کیا۔ ISPR کا کہنا ہے واریر 8 انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان اور چین کے درمیان سالانہ مشقوں کی کڑی ہے۔ مشقوں کے دوران وزٹرز ڈے تقریب کے دوران شرکا نے ٹیلا فیلڈ فائرنگ رینج کا دورہ کیا۔ شرکا نے پیشہ ورانہ مہارت اور بلند معیار تربیت کو سراہا۔ کرم کی مرکزی شاہراہ جلد آمد و رفت کے لیے کھول دی جائے گی۔ مرکزی شاہراہ پر قائم بنکرز کو عوامی تعاون سے جلد ختم کیا جائے گا۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کا کرم کے گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا کرم کو بھاری ہتھیاروں سے پاک کرنا ناگزیر ہے۔ امید ہے جنگ بندی کا یہ عمل مستقل طور پر جاری رہے گا۔ جرگے کو اس بار اس مسئلے کا مستقل حل نکالنا ہوگا۔ فریقین امن چاہتے ہیں لیکن کچھ عناصر کے مفادات جنگ سے وابستہ ہیں۔ کراچی میں ٹریفک حادثات میں اضافہ، 36 گھنٹوں میں 10 افراد جان سے گئے۔ لکی سٹار کے قریب ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار کو روڈ ڈالا۔ گلبائی میں ماں بیٹا جاں بحق، ہب ریور روڈ پر موٹر سائیکل پھسلنے سے 2 افراد لقمہ اجل بنے۔ ناگن فلائی اوور، نورس چورنگی، گلستان جوہر، جام، صادق پل اور ناظم آباد میں بھی ایک شخص جان سے گیا۔ فیصل آباد کے علاقے پینسرا میں فائرنگ سے 3 افراد قتل، 2 زخمی ہو گئے۔ مقتولین میں 2 بھائی بھی شامل۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ میں ملوث ملزم زاہد گجر اور ساتھی موقع سے فرار ہو گیا۔ کراچی کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں نجی اسکول سے 8 سالہ بچی کی گمشدگی، والد کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق بچی اپنے بھائی بلال کے ساتھ اسکول گئی۔ چھٹی کے وقت بھائی انتظار کرتا رہا، بہن نہیں آئی۔ والد کا کہنا ہے بیٹی کو دشمنی کی بنیاد پر نامعلوم ملزمان نے اغوا کر لیا ہے۔ کاروکاری کے الزام میں لاڑکانہ کے نوجوان کو نہر میں بہانے کا کیس۔ سندھ ہائی کورٹ نے IG کو لاپتہ نوجوان کی بازیابی کے لیے کمیٹی بنانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کمیٹی سینئر افسر کی سربراہی میں تشکیل دیجیے جو علی احمد کی بازیابی یقینی بنائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین، شنگھائی بیسڈ کمپنیوں کو پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ کہا آٹو موبائل اور IT سمیت دیگر شعبوں میں شنگھائی کی کمپنیوں سے اشتراک چاہتے ہیں۔ چینی تعاون سے پاکستان میں IT کی صنعت تیزی سے فروغ پا رہی ہے۔
غزہ میں اسرائیلی فورسز کی گولہ باری، ڈرون حملے اور فائرنگ، فضائی حملے میں مزید 13 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شمالی غزہ میں صہیونی فوج نے رہائشی عمارتوں پر بم برسائے، 24 گھنٹوں کے دوران 24 فلسطینی شہید اور 54 زخمی ہوئے۔ جبالیہ اور بیت الہیہ سمیت مختلف علاقوں میں محاصرہ بھی جاری۔ القسام بریگیڈ کے جنگجوؤں کا بھی صہیونی فورسز پر گھات لگا کر حملہ، کئی گاڑیاں اور ٹینک تباہ کر دیے۔ اللہ نے ہمیں درجنوں برف پوش اور سرسبز پہاڑوں سے نوازا۔ ہمارا ملک دنیا کی 16 بلند ترین چوٹیوں میں سے 8 کا مسکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پہاڑوں کے عالمی دن پر پیغام، کہا 7,000 سے زائد گلیشیئرز پاکستان میں واقع ہیں۔ دنیا بھر کے پہاڑوں کو موسمیاتی تبدیلی، جنگلات کی کٹائی اور دیگر چیلنجز کا سامنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور بوقت اطلاع کے جدید نظام پر توجہ دی جا رہی ہے۔ کراچی سے خیبر تک سردی کے ڈیرے، ملک کے بالائی علاقے اور بلوچستان شدید سردی کی لپیٹ میں۔ اسکردو میں پارہ -9، گلگت میں -7، کوئٹہ کلات -6 اور اسلام آباد میں -1 تک گر گیا۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 6، کراچی میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان۔ جنوبی افریقہ نے پہلے T20 میں پاکستان کو 11 رن سے ہرا دیا۔ قومی ٹیم 184 رنز کے تعاقب میں 8 وکٹ پر 172 رنز بنا سکی۔ کپتان محمد رضوان کے 74 رنز بھی ٹیم کو جیت نہ دلا سکے۔ سیریز کے مقابلے اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ HBL PSL سیزن 10 کی ڈرافٹنگ 11 جنوری کو ہوگی۔ تقریب دبئی یا لندن میں ہونے کا امکان۔ چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے اس بار پاکستان سپر لیگ کے مقابلے فروری مارچ کے بجائے اپریل مئی میں ہوں گے۔ PSL کے لیے غیر ملکی کھلاڑیوں کی رجسٹریشن کا عمل جاری۔ نوح دستگیر بٹ نے ایشین پاور لفٹنگ چیمپئن شپ میں تاریخ رقم کر دی۔ تاشکند میں ہونے والے مقابلوں میں 400 کلو گرام وزن اٹھا کر نیا ایشین ریکارڈ قائم کر دیا۔ 120+ کلو گرام کیٹیگری میں گولڈ میڈل بھی جیت لیا۔ بینچ پریس، ڈیڈ لفٹ اور مجموعی مقابلوں کے میڈلز کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ چیمپئنز T20 کپ میں لائنز اور پینتھرز کی ٹیمیں کچھ دیر بعد مد مقابل ہوں گی۔ پینتھرز ایونٹ میں ناقابل شکست، اب تک 2 میچز کھیلے، دونوں جیتے۔ لائنز کو پہلی فتح کی تلاش، اب تک 2 میچز ہار چکے۔ تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ اور برے صغیر کے عظیم اداکار، رومانس اور جذبات کے شہنشاہ دلیپ کمار کا آج یوم پیدائش ہے۔ دلیپ کمار نے 60 سالہ فلمی کیریئر میں 60 سے زائد فلمیں کیں، ہر کردار کو لازوال کر دیا۔ بھارت میں پدما بھوشن ایوارڈ سمیت کئی اعزازات دیے گئے۔ پاکستان نے بھی دلیپ کمار کو نشان پاکستان سے نوازا۔